پیدائش کی کتاب کے تیسرے باب میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جب گراوٹ کے بعد خدا نے انسان کو سزا سنائی اور اسے اس جگہ سے یعنی باغ عدن سے نکال دیا، تو خدا نے پھر انہیں یہ کہا کہ اب تو اپنی روزی روٹی کے لیے محنت کرے گا۔ اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ آمین۔ اس حوالے میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو اس جگہ سے نکال دیا، اس باغ سے نکال دیا، اپنی حضوری سے نکال دیا، اور ان کو یہ کہہ دیا کہ اب تم محنت کرو اور جا کر اپنی روزی روٹی کماؤ، اور پھر اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر خدا نے اپنے لوگوں کو یعنی اسرائیلیوں کو شریعت دیتے وقت بھی کہا کہ محنت کر کے تو اپنا سارا کام کاج کرنا۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک انسان کام کاج کرتے ہیں اور اپنی روزی روٹی کماتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا کا پاک کلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی جو مزدوری ہے، جو اپنی روزی روٹی ہے، جو اپنا کام کاج ہے، وہ ایمانداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے، انسان اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے اس کے لیے مختلف کام کاج کرتا ہے۔ اگر وہ بہت پڑھا لکھا ہے، ظاہر سی بات ہے پھر اسے اچھی جابز مل جاتی ہیں، لیکن اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو پھر وہ معمولی درجے کے کام کرتا ہے۔ اور اب جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ جو ہماری قوم، یعنی میں بات کر رہا ہوں اپنے مسیحی لوگوں کی، انہیں ایسے کام دیے جاتے ہیں جو وہ کرتے ہیں جن میں صفائی ستھرائی کا کام سر فہرست ہے۔ اب یہ کیوں دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، آج ہم اس طرف تو نہیں جا رہے، لیکن آج جو بات ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ جب انہیں یہ کام دیا جاتا ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی بھی ٹھیک طریقے کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں، تو پھر کم از کم ان سے کام لینے والے جو لوگ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ کم از کم وہ ان کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک تو کریں۔ بے شک وہ کمتر ہی صحیح، بے شک وہ اقلیت ہی صحیح، لیکن وہ انسان تو ہیں۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ رونما ہوا پاکستان کے شہر رحیم یار خاں میں، جہاں پر ڈیوٹی کرتے وہاں پر ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے خواتین اور جو ہمارے نوجوان ہیں جو اپنی ڈیوٹی پر مامور تھے، معمول کا وہ صفائی ستھرائی کا کام کر رہے تھے۔ اب وہاں پر کیا واقعہ رونما ہوا، ذرا ایک نوجوان کی زبان سے سنتے ہیں۔ سر میں پانی پینے کے لیے آیا ہوں، وہ لڑکا آیا، اس نے میرے گریبان سے پکڑ لیا، پانی کیوں پی رہا ہے؟ اچھا میرا گریبان سر پھڑیا، دیکھو میں شرٹ تو پھڑیا نے کھینچ لیا۔ اب دیکھیں، یہ لڑکا وہاں پر پانی پینے گیا ہے اور لوگوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ اب شاید وہاں پر کوئی بات ہوئی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے، اس کا تو ہمیں علم نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی ایسی بات ہے بھی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مارا جائے، لوگوں کو کوٹا جائے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی جائے یا ان کے کپڑے پھاڑ دیے جائیں۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر آپ آرام سے بھی بات کر سکتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ انہیں سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے آئندہ ایسا نہیں کرنا، اس طرح بدتمیزی کرنا یا ان کا اس طرح ان لوگوں کے ساتھ رویہ رکھنا یہ بالکل بھی غیر مناسب ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، نہ صرف یہ حضرات کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، نہ صرف نوجوان لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات آتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جو ہماری خواتین ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، چونکہ وہ بھی یہ کام سر انجام دیتی ہیں، اب ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جاتا ہے، ذرا یہ بھی سن لیں۔
ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਝਿੜਕਣਾ ਬੰਦੇ ਝਿੜਕਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਟਿਸਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਲ ਕੋਈ नहीं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अब देखें इस खातून की ज़ुबानी जो बात हम तक पहुंच रही है वो यही है कि इनके साथ बदतमीज़ी की जाती है, इनको छेड़ा जाता है, इनको तंग किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? हमारे मुआशरे में ये बात क्यों घर कर चुकी है, या क्यों हम इस बात को नहीं समझते कि सारे इंसान हैं और सारे के सारे हम आदम की औलाद हैं। ठीक है, कुछ अक्सरियत में हैं, कुछ अक़लियत में हैं, काम अपना अपना है, लेकिन कम से कम लोगों को इस बात का लिहाज रखना चाहिए, लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो कमतर काम भी कर रहे हैं वो भी आखिर इंसान हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मज़हब को बुनियाद बनाकर भी ये तफरीक रवा जाती है जो हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। और इसीलिए हमारे खुदावंद ने अपनी ज़ुबान मुबारक से ये हज़ारों साल पहले फरमा दिया था कि मेरे लोगों के साथ ऐसा होगा। अब वो लफ्ज़ क्या हैं? लफ्ज़ बड़े काबिल गौर हैं और बड़े खूबसूरत हैं, और मैं ख़ास तौर पर इस नौजवान के साथ और इसके साथ जो खातून है उसके साथ और इनके साथ जो टीम है और इसके साथ जितने लोग हमारे पूरे मुल्क में इस तरह का काम करते हैं और उनके साथ ऐसा रवैया रखा जाता है, मैं उन सब के साथ मुखातिब होकर ये बात करना चाहता हूँ और उन्हीं के नजात दहिंदे, उन्हीं के नहीं बल्कि सारी दुनिया के नजात दहिंदे की एक बात उनके सामने रखना चाहता हूँ। बात बड़ी काबिल गौर है, सुनिए ज़रा पाक कलाम में क्या लिखा है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। आमीन। अब यहाँ पर इस हवाले में कुछ अल्फाज बड़े काबिल गौर हैं। पहली बात है कि मेरे सबब से, यानी कि कोई काम आपने ऐसा ना किया हो कि आपके रवैये की वजह से या आपके किसी अमल की वजह से या आपके किसी काम की वजह से आपके साथ ये सलूक हो। आप अपना काम ईमानदारी से साथ कर रहे हूँ, दयानतदारी के साथ कर रहे हूँ, लेकिन सिर्फ मज़हब को बुनियाद बनाकर या इस बात को बुनियाद बनाकर के आप खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं, अगर आपके साथ ये सलूक रवा रखा जाता है तो याद रखें फिर आप मुबारक लोग हैं और आपको ये बात बर्दाश्त करनी चाहिए। और सिर्फ ये आज ही ऐसा नहीं है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा होता रहा है। हमारे आबाओ अजदाद को ये जो तफरीक का मामला है ये बर्दाश्त करना पड़ा है और उन्होंने बर्दाश्त किया है, इसलिए कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही नजात पाएगा। ये चीज़ें साथ साथ चलेंगी, नफ़रत का इजहार, तफरीक का इजहार, डिग्रेड करना और इस तरह मलामत करना और इसी तरह धुतकार देना, ये बातें चलती रही हैं और चलती रहेंगी। और मैं अपने लोगों के साथ मुखातिब होकर ये बात करना चाहता हूँ कि आप ज़रूर अपने काम को हमेशा ईमानदारी के साथ कीजिए, दयानतदारी के साथ कीजिए, क्योंकि आपके खुदावंद ने आप ही से कहा है कि जब तुम काम करोगे, अगर आप इसी हवाले में मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और हवाला इसी हवाले में, यानी कि मुक़द्दस मत्ती रसूल के अंजीली बयान के 5वें बाब की 16वीं आयत में एक बात लिखी हुई मिलती है। अब इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। तुम्हारे नेक कामों को देखकर, हमारे काम ज़रूर नेक होने चाहिए, और जब हमारे काम दुरुस्त होंगे लेकिन इसके बावजूद हमारे साथ ये सलूक रवा रखा जाएगा तो फिर यकीनन हम मुबारक लोग होंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ऐसे लोगों से भी ज़रूर मुखातिब होकर ये बात करना चाहता हूँ कि देखिए, हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान को साफ़ सुथरा बनाने में अगर हमारे लोग अपने किरदार को अदा कर रहे हैं तो फिर खुदारा अगर जहाँ पर वो गलती करते हैं ज़रूर आप समझाएँ,
ضرور آپ ان کو بتائیں کہ آپ یہاں پر غلط ہیں، لیکن اس طرح کا رویہ اپنانا، بدتمیزی کرنا، اور جس طرح وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ ٹچکریں کرنا یا آوازیں کسنا، یہ بالکل غیر مناسب بات ہے، اور یہ بالکل بھی کسی بھی مذہب کے اور اس کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے۔ اور خداوند کا بندہ پولس رسول لکھتا ہے کلوسیوں کے خط میں، ایک بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت بات ہے جو اس موقع پر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا سنیں وہاں پر کیا لکھا ہے۔ اے نوکرو، جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں، سب باتوں میں ان کے فرما بردار رہو، آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ صاف دلی اور خدا کے خوف سے جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ اس حوالے میں بھی خدا کا پاک کلام اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں سے جو کسی کے ہاں ملازمت کرتے ہیں۔ یہاں پر لفظ ہیں کہ اے نوکرو۔ اب جب نوکر ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی مالک بھی ہے، اور اگر مالک ہے زمین پر تو مالک ہے، لیکن ہم نے اس کو خوش نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اپنے خدا کو خوش کرنا ہے۔ اور جب ہم اپنے خدا کو اپنے سامنے رکھ کر وہ کام جو بھی ہمارے سپرد کیا جاتا ہے، کیونکہ گرامر کے روح سے کام وہ ذمہ داری ہے جو آپ کی اتھارٹی کی طرف سے آپ کے اوپر عائد کی جاتی ہے، چاہے وہ صفائی ستھرائی ہی کیوں نہیں۔ جب آپ یہ بھی کام کرتے ہیں تو پھر ضرور ایمانداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ کیجئے، اور اپنے آسمانی مالک کو بھی، اور پھر اس کے ساتھ آپ اپنے زمینی مالک کو بھی خوش کر پائیں گے، کیونکہ جب آپ کا آسمانی مالک خوش ہوگا تو یقیناً پھر وہ زمینی مالک بھی خوش ہی ہوگا۔ اور یہی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے خدا کو، اس کے پاک کلام کو اپنے سامنے رکھیں، اور ہمیشہ اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہیں، اور جو کام بھی کریں جی سے کریں، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔